ہیلو اینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. دس از می ہیرا, یور ہوسٹ فار ٹوڈے. اور آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی زیادہ کینڈیڈیٹ ہونے والا ہے, بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے, کیونکہ آج ہم بات کریں گے 6 سپٹمبر کی سگنیفیکنس کے بارے میں. اور جن کے ساتھ میں آج یہ ٹاپک شیئر کر رہی ہوں, ہی از اے MPA. تو پلیز ویلکم مسٹر محمد دانیال شیخ. Thank you very کیسے ہیں much. I'm آپ؟ good. Alhamdulillah. How are you? آئی ایم گریٹ ٹو. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اینڈ Alhamdulillah. آئی جسٹ وانٹ نو کہ واٹ از دا مین سگنیفیکنس آف 6 سپٹمبر ان یور ورڈس. دیکھیے, I'll be very candid about it and very straight. It's been a long time. 1965 میں جب ہم نے یہ 6 ستمبر کو جنگ لڑی تھی, جو ہم پہ امپوز کی گئی, جب انڈیا نے ہمارے سیالکوٹ اور لاہور کے بارڈرز کو انویڈ کیا, اور اس کے بعد میجر عزیز بھٹی نے اس کے اندر تمغہ نشان حیدر بھی ان کو ملا. تو وہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے ہمیں انویڈ کیا. انڈیا نے جب ہمیں انویڈ کیا تو پوری ملک جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ, پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی رہی. اور آگے آج ہم لوگوں نے اس سے 40 سال گزار لیے ہیں. 40 سال گزارنے کے بعد وہ پیٹریوٹزم جو ہے وہ کہاں گیا ہماری قوم میں سے؟ اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو ہم نے اس وقت جنگ لڑی, اس قوم نے جنگ لڑی اور اپنی پیٹریوٹزم شو کی. واٹ از پیٹریوٹزم؟ پیٹریوٹزم از دا لو فار یور کنٹری, irrespective of the religion or the political party that you belong to. میں MQM میں ہوں, ڈے ون سے MQM کا حصہ رہا ہوں. ڈے ون سے ہمیں گھر میں بھی سکھایا گیا, ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہمارے اسکولنگ ہے یا ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں پہ بھی امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ پاکستان کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو کیسے سوچتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے 6 ستمبر کی, جو ہم بالکل آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں, بالکل جس کو ہمیں اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں, کہ اگر ان کو یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی کہ پاکستان کیسے بنا, صرف 47 میں تو پاکستان بن گیا, اس کے بعد ہم سو جائیں گھر پہ جا کے, ایسا تو نہیں ہے نا. آج پاکستان 75 سال میں کہاں سے کہاں آ گئے. تو ہم پچھلی چیزوں کو اگر بھول جائیں گے, اپنا ماضی اگر بھول جائیں گے, تو ہمارے آنے والا جو وقت ہے وہ ہم کبھی بھی اچھا نہیں گزار سکتے. انڈیڈ انڈیڈ. تو پھر کس طرح سے, ہاؤ شوڈ وی ایکچولی ایجوکیٹ آر نیو جنریشن, دی اپ کمنگ جنریشن, بیکاز آئی تھنک سو ایک بہت جنریشنل گیپ آ گیا ہے ریگارڈنگ دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ایز ویل ایز دا اسٹڈیز دیٹ دے آر لرننگ. تو وہ گیپ کو کیسے فل کیا جائے, کیسے ان کو بتایا جائے ان سب کے بارے میں؟ دیکھیں, اگر آپ, وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. اگر آپ چائنا چلے جائیں, آپ ٹرکی چلے جائیں, دونوں ہمارے بہت ہی کلوز الائز ہیں. ایک ہمارا بردر اسلامی ملک ہے, بہت لوگ ٹریول کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹرکی کے اندر ہر گھر کے باہر ان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. چائنا میں ان کی ریڈ بک ہے, ان کی جو سوشلسٹ پارٹی ہے, ان کا جو فلیگ ہے, جو چائنا کا فلیگ ہے, وہ ہر جگہ ڈسپلے ہوا ہوتا ہے. دس شوز دیئر لو فار دا کنٹری, کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں یا وہ کیا سوچ رہے ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر انفارچونیٹلی ہم بٹے ہوئے ہیں کہ جی کوئی پنجابی ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی سندھی ہے. آپس میں اس کو پھر جو فالٹ لائنز ہیں, جو باہر کی جو جس جیو اسٹریٹجک لوکیشن میں پاکستان لوکیٹڈ ہے, اس کے اندر پھر ڈفرینٹ پولیٹیکل جو ڈفرینٹ ملک ہیں وہ اپنی چیزوں کو پلے کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ آپ کے اسکول کالجز ہوں, جو بچہ ایک آتا ہے اسکول کے اندر تو سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ گزارتا ہے. جو ٹیچرز ہیں اس کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں. اینڈ وی گریجویٹ فرام, لیٹس سے ہم نے بیچلرس کیے, ماسٹرس کیے, تو وہاں پہ ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان کی جرنی کیا ہے. پاکستان کی جرنی, آج پاکستان جہاں پہ آیا ہے وہاں پہ کن لوگوں کی قربانیاں ہیں, کن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں, چاہے وہ پیراملٹری فورسز سے ہوں یا ملٹری سے ہوں, یا وہ پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں, یا وہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں. سب نے ایک کہیں نہ کہیں سول سوسائٹی نے بے انتہا اس میں رول پلے کیا, چاہے وہ فیض صاحب ہوں, چاہے وہ فراز صاحب ہوں, یا انور مقصود صاحب ہوں. سب لوگوں نے ایک رول پلے کیا ہے. تو ہم اگر سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کے سوچیں, سمجھیں اور ریئلائز کریں, اور اپنے اس نئی جنریشن جو زیادہ سوشل میڈیا پہ ہے, اینڈ اٹ از آن دی فور فرنٹ آف دا 5th جنریشن وار دیٹ وی آر فیسنگ ہیئر ان دس پارٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. تو اس کو اگر ہم کلٹیویٹ کریں, ان کو ہم بتائیں چیزیں, تو پاکستان گرو کرے گا. اور صرف پاکستان ہی گرو نہیں کرے گا, یہاں رہنے والے لوگ بھی گرو کریں گے. Excellent, excellent. So, as a sovereign nation, where do we stand? Where do Pakistan stand?
دیکھیے جی، پاکستان کو میں آپ کو اتنا کہہ دوں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ. پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن اگر آپ چیک کریں تو وی آر ایٹ دی فورتھ بٹوین دا ویسٹرن ورلڈ اینڈ دا سوویت یونین، جو فارمر سوویت یونین ہے جو آج رشیا ہے. تو ہماری بہت اچھی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. جب برٹش راج تھا یہاں پہ تو آپ کو شاید پتا ہو کہ کراچی سے اس ریجن کا کراچی واز دی مین پورٹ آف ایکسپورٹنگ ویٹ فرام دس ریجن، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ برٹش انڈیا. جہاں پہ ان کے پاس ممبئی کا پورٹ بھی تھا، وہاں پہ گجرات میں بھی ان کے پاس ایک اور پورٹ ہے. اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ ویٹ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا. آپ کے پاس سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں آفٹر دا ڈیزولوشن آف USSR، جو اس وقت ایکسس ہے آپ کے پاس سارا. آپ کے پاس سیمنز ہے. سیمنز 1952 میں پاکستان میں کھلا اور پوری دنیا میں 12 فیکٹریز ہیں سیمنز کی، اور ان میں سے ایک پاکستان میں. تو یہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے. آپ کے پاس یوتھ بلج ہے. اگلے جب الیکشن آئے گا 2029 میں انشاءاللہ، تو 2 کروڑ نئے بچے ووٹ ڈالیں گے. ان بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ان لوگوں کو، یہ نئے لوگوں کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے دیکھ کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. Indeed. ارسپیکٹو آپ کو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پسند ہے یا ایک آدمی پسند ہے تو صرف یہ نہیں کہ جی یہ بہت اچھا ہے. آپ اس کی فیملی پہ یا اس کی پولیٹیکل لینیج پہ نہ جائیں. آپ یہ تو دیکھیں کیا اس نے ڈیلیور کیا. کیا اگر لوگ یہاں پہ پارٹیز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا پولیٹیکل ایسپیکٹ آف دس، کہ جو چلی آ رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا اس ملک کے لیے. تو ہم جب تک ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اسی چیز سے میرا ایک سوال بالکل اس پہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ویئر ڈو وی لیک، ہماری ایسی کیا لیکنگز ہیں کہ جس کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آئی ووڈ وانٹ یو ٹو پوائنٹ دوز تھنگز آؤٹ. دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیے میجورٹی آف دا پیپل لیونگ ان پاکستان آر مسلمس. آلموسٹ 90% آف دا پاپولیشن ہیئر از مسلم. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ جی کوئی بھی آپ بات جب سنیں تو اس کی تحقیق کریں پھر آگے بڑھائیں. اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز پڑھی، کوئی نیوز پڑھی، کسی کے بارے میں کوئی خراب چیز پڑھی، اچھی چیز پڑھی، بس ہم نے اس کو فارورڈ کیا اور اپنے 6 سوشل میڈیا ہینڈلس پہ ڈال دیا بغیر سوچے سمجھے. یہ بہت غلط ہے. یہ آپ کی اپنی جو بچہ جس کا مائنڈ گرو کر رہا ہے آج، جو اگر 15 سال یا 12 سال کا ہے، جو بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری سے، وہ اگر بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھائے گا چیزیں، تو وہ اس کے لیے بھی برا ہے اور اس ملک کے لیے بھی برا ہے. تو سب سے اچھی چیز اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہمارے بائی انسٹیٹیوشنز آئی مین جو آپ کے اسکول اینڈ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ہم بچوں کو انگیج کریں، ان کو بتائیں کہ کیا افادیت ہے. اس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم پڑھے بڑے ہیں، یہیں پہ ہم لوگ نے رہنا ہے. جو لوگ باہر جا رہے ہیں چلے وہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے فار اے بیٹر فیوچر، بٹ دس از ویئر وی آر بورن اینڈ دس از ویئر وی آر گوئنگ ٹو ڈائی. یا تو ہم اس جگہ کو صاف کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، اچھا رہ سکتے ہیں، یا ہم یہ سوچ سکتے ہیں اچھا یار ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. تو یہ اگر اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو، چاہے وہ کارگل وار ہو، چاہے وہ 71 کی وار ہو، ہم نے اس میں کیا قربانیاں دیں، کن لوگوں نے قربانیاں دیں. اگر آپ کی فوج کھڑی تھی، آپ کی فوج تھی، تو آج آپ یہاں ہیں. بلیو یو می جس دن آپ اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ سیریا دیکھ لیں، آپ لبنان دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، جب ان تینوں ملکوں کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر پچھلے 20 سالوں کے اندر ان کی جیسے جیسے فوج ختم ہوتی گئی، ویسے ویسے یہ ملک ختم ہو گئے. آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی GDP کہاں ہے، اس وقت ان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے. ہم لوگ کے یہاں جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے بہت برا، جو میں بہت پرسنلی اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ بات جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ملائن کرتے ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ پیراملٹری فورسز ہوں، پولیس ہے. آپ سندھ پولیس ہے، اس کی اپنی شارٹ کمنگز ہے، ہماری ریزرویشنز ہے بینگ اے پولیٹیکل پارٹی سندھ پولیس کے ساتھ. لیکن بھائی دیکھیں ایک پولیس والا روڈ پہ کھڑا ہے، وہ اگر ملیر کے اندر رہتا ہے اور وہ پورا ٹریول کر کے آتا ہے DHA، 2 گھنٹے کی وہ بس رائڈ لے کر آتا ہے، تو وہ بھی اپنا کام تو کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ڈیو مارجن دینا چاہیے. اور جب آپ جو بچہ ہوتا ہے نا جو ایک ٹیسٹ دینے جاتا ہے اور تو وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے تو بڑا اچھا ٹیسٹ دیا تھا، ٹیچر نے فیل کر دیا، تو بھائی اب اس کے شوز کے اندر جا کے تو دیکھیں آپ. تو جو لوگ ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں یا لوگ آگے بڑھائیں گے، اس میں ہم کو کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے. اور جتنی ہمارا یوتھ ہے اس کو
پولیٹیکل انگیجمنٹ اس کی ضروری ہے. اگر وہ گھر پہ بیٹھی رہے گی, یا میں ایک بات کہتا ہوں کہ جی سوشل میڈیا کے مجاہد بنے رہیں گے بالکل کہ واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر کے اوپر بس آپ نے 2-3 پوسٹ کر دی, کسی کو برا کہہ دیا, کسی کو اچھا کہہ دیا اور سمجھا جی پاکستان صحیح ہو جائے گا. پاکستان ایسے صحیح نہیں ہوگا. پاکستان یا کوئی بھی چیز, آپ کا گھر بھی اس وقت صحیح ہوگا جب آپ اس کے لیے اٹھیں گے, صبح کام کریں گے, صاف کریں گے, باہر نکلیں گے, آفس جائیں گے, اسکول جائیں گے, تو آپ آگے بڑھیں گے. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم پریکٹیکل ہوں اور سوچیں اس چیز کو. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ایک دماغ دیا ہے, ورنہ جانوروں جیسے ہوتے ہیں ہم بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ جیسے آپ نے سوشل میڈیا پریزنس کی بات کی ہے, تو یو یور سیلف ہیو اے ویری گڈ سوشل میڈیا پریزنس ایز ویل. سو ہاؤ ڈو یو یوز دیٹ ان سپورٹ آف ان دا ٹیچنگس کہ بھائی ہماری پاکستانی کی یہ ہسٹری ہے, دس از ہاؤ وی آر گوئنگ پولیٹیکلی گلوبلی, ہم اس طرح سے چل رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم بہت ساری جگہ پہ لیک کرتے ہیں, لیکن ہر انسان یہاں پہ ٹیچنگس دینے کے لیے آیا. یہاں آپ اور میں بھی بات کریں تو بیسکلی وی آر لٹرلی ٹیچنگ آر آڈینسز اینڈ آر ویورز. سو ہاؤ ڈو یو یوز یور سوشل میڈیا پریزنس ود ان دس؟ اچھا, ابھی آپ نے اس سوال کے اندر ایک بات کی کہ 6 سپٹمبر کی آپ نے ذکر کیا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, ابھی مجھے واقعہ یاد آیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو جتنی بھی آپ کی یہ جو ہماری وار ہسٹری ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ, چاہے وہ ہماری سب مرین تھی غازی کی 71 میں, اس نے جنگ لڑی, 65 کے اندر اس نے پورا نیول بلاکیٹ کیا انڈین نیوی کا. اسی طرح میجر عزیز بھٹی شہید نے, انہوں نے بغیر سوئے بغیر کھائے انہوں نے لڑے, وہ پوری ایک انڈین بریگیڈ کے ساتھ لڑے. اور اس میں ایک ان کا ہے واقعہ کہ جی جب ان کو ناشتہ دیا گیا صبح کے وقت, تو ان کو ذرا پریفرینشیل قسم کا ناشتہ دیا گیا. تو انہوں نے اپنے جو ان کا بیٹمین تھا یا صوبیدار تھا, انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ سب کیا ساری ٹروپس کو بھی یہی ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر, میں آپ کے لیے کچھ 2 چیزیں زیادہ لے آیا ہوں. اینڈ ہی ریفیوزڈ. دس از پارٹ آف ہسٹری. اینڈ ہی ریفیوز ٹو ایٹ سم تھنگ دیٹ واز ناٹ سرو ٹو دا ٹروپس. تو دس از, اور آپ پاکستان آرمی اور باقی دنیا کی ساری آرمیز کی ڈیٹیل نکال کے گوگل پہ, یہ میں کہہ رہا ہوں اس پہ بھروسہ مت کریں, آپ اس کو گوگل کریں, آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو افسر شہید ہوتا ہے وہ پاکستان آرمی کے اندر ہے. آپ کے یہاں لیفٹیننٹ جنرلز شہید ہوئے, آپ کے یہاں جنرل مشرف پہ 2 مرتبہ سوسائڈ اٹیک ہوا. تو یہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. امریکن آرمی اتنی ساری جنگیں لڑ چکی ہیں, ان کے 4 جنرل شہید نہیں ہیں, اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ہیں. تو اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے اس آرمی کی قربانیاں ہیں, لوگوں کی قربانیاں ہیں, اور ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. بیکاز جان دینا جو ہے نا, جان دینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. جب انہوں نے بھی شہادت لی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ نیچے آ جائیں پوسٹ سے, نیچے آ جائیں پوسٹ سے. انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ نہیں جی, مجھے آگے دیکھنا ہے کہ جی جو انڈین پوسٹ ہے وہ کہاں ہے. اینڈ ہی واز ڈائریکٹنگ دا آرٹلری فائر آن اٹ, اینڈ دیٹس وائی ہی گاٹ ہی امبریسڈ شہادت. تو یہ سیکریفائسز ہیں جو بچوں کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. جب تک آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی ہم اپنے بچوں کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں, شارپ مائنڈ کیسے کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ریڈ دیم ہسٹری اینڈ اسٹوریز. تو پھر اس انسان نے کہا جی اور ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو اس نے کہا جی ٹیل دیم اباؤٹ دیئر پاسٹ فرام ویئر دے آر کمنگ اینڈ ریڈ دیم اسٹوریز. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک مائنڈ گرو کرتا ہے, لیکن وہ گرو دونوں چیزوں سے کر سکتا ہے, ایک فالس پروپیگنڈا کے اوپر بھی, اور ایک جو ایکچوئل ہسٹری ہے, جو ریٹن ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس ملک کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو قربانیاں ہیں اس ملک کے اندر, چاہے وہ سول سوسائٹی کی ہوں, چاہے وہ پولیس کی ہوں, چاہے وہ آرمی کی ہوں, وہ آپ اگر کمپیئر کریں گے تو آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. اگر امریکنز نے جنگ لڑی یا برٹشرز نے جنگ لڑی, آپ ان کی وار ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے ٹاپ ٹیئر, یعنی کہ آپ کے بریگیڈیئرز اینڈ فرام بریگیڈیئرز ٹل لیفٹیننٹ جنرلز, ان کے کتنے شہید ہوئے یا ان کے کتنے مرے اور ہمارے کتنے شہید ہوئے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں لیفٹیننٹ جنرل تک شہید ہوا ہے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر. آپ کے یہاں فور فرنٹ کے اوپر آپ کا جو افسر ہے فوج کا, وہ لڑتا ہے. جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں, آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کی پوری فیملی ہوتی ہے. وہ لوگ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, وہ ہمارے لیے دے رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو ہمارا عراق اور سیریا سے زیادہ برا حال ہوگا. انڈیڈ. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ کنورزیشن کر کے, اینڈ بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اچھا, جاتے جاتے آف کورس میسج فار دا ویورز اینڈ فار دی آڈینس, ویئر ڈو پاکستان اسٹینڈ ان فیوچر, پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟
जी, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, बेइंतहा ब्राइट है। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या पाकिस्तानी हूँ। मैं आपको सिर्फ स्टैट्स थोड़े से शेयर कर लूँगा आपसे कि 2075 के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इफ एवरी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिस तरीके से हम मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स पे काम कर रहे हैं, $10 ट्रिलियन तक की हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हम सही तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, एंड वी शुड थिंक पाकिस्तान। ये ग्रीन पासपोर्ट अल्लाह ताला ने हमको दिया है, ये एक मुल्क दिया है। इसके ऊपर अगर हम अपना टाइम और ईमानदारी से डिलिजेंटली अगर हम चीज़ें सोचेंगे इस मुल्क के लिए, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, तो ये मुल्क ग्रो करेगा और डेफिनेटली ग्रो करेगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ग्रो करेगा, हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर वेरी मच। कमिंग टुडे। आई होप गाइस आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।